سنتوں کی مخالفت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کریں، اور پھر توقع رکھیں کہ حالات پرامن رہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم ينقض عہد اللہ وعہد رسولہ، جو قوم بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے الا سلط اللہ علیہ من غیر عدوہم، اللہ تبارک و تعالی غیروں کا ان کا دشمن بنا کر ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر ایک کی رہنمائی اور ہر ایک کو ہدایت کی۔ انہی میں ہم انسانوں کو پیدا کیا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، ہر قسم کی ضلالت و گمراہی سے محفوظ فرما کر واضح اور کامیابی کا راستہ دکھایا۔ بے شمار درود و سلام ہو انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے مربی، مرشد، رہنما، معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے مسلمانوں کی موجودہ حالات اور اس میں ہمارا محاسبہ۔ معزز حاضرین، آج مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہو یا دنیا کے دیگر ممالک میں ہو، ہم میں سے ہر ایک بخوبی واقف ہے کہ کتنی بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ، بے امنی کے ساتھ تکالیف، مصائب، مشاکل، آلام کو برداشت کر رہا ہے۔ ہر مقام پر مسلمانوں کو اور ان کے مذہب اسلام کو نیست و نابود کرنے کی ناپاک کوششیں جاری ہیں۔ کہیں مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، کہیں ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں بڑوں اور بزرگوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کہیں مسلمان عورتوں کی عزتوں کا نیلام کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی جائیداد کو خرق کیا جا رہا ہے، کہیں ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ مسلمان انتہائی سنگین حالات سے گزر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہیں اس میں ہماری اپنی غلطی ہے، یا پھر ان دشمنوں کی؟ اگر غور کریں، تدبر سے کام لیں، یا اپنے آپ کا محاسبہ کر کے دیکھیں، یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آئے گی کہ اسلامی شریعت نے جن چیزوں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا تھا، آج ہم ایک ایک کر کے ان چیزوں کو بھلا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم سے جس بات کا عہد و پیمان لیا تھا، یقینی معنوں میں آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے، اور اس دنیا کے اندر جہاں پر ہمیں امن و امان سے رہنے، فتنے اور فساد سے محفوظ رہنے کے لیے جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، ہم نے ان کو بآسانی نظر انداز کر دیا۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کہ لوگوں تم لوگ معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یقیناً یہ معصیت اللہ ذوالجلال والاکرام کے غصے کو اتارنے والی ہے، اللہ کی ناراضگی کو یہ تمہاری معصیت نازل کرنے والی ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اور ہمارے اپنے اعمال پر اگر ہم بغور دیکھیں تو ہم سے اچھائی کم ہوتی ہے، برائی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے اعمال سے، ہمارے کرتوتوں سے ناراض ہے، اور یہ حالات آج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، قرآن کریم نے اس معاملے میں اور بھی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، انسان کے گناہ کی بنیاد پر، انسان کے غلطیوں کی بنیاد پر، یا انسان کے اعمال قبیحہ کی بنیاد پر، یا اخلاق مذمومہ کی بنیاد پر، اللہ ذوالجلال والاکرام جب کسی کو ذلیل وقار کر دیتا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے جسے اللہ ذوالجلال والاکرام ذلیل وقار کر دے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، آج ہماری ذلت، ہماری رسوائی یہی وجہ ہے کہ ہم نے شریعت کو نظر انداز کیا ہے، ہم نے برائیوں کو اپنا لیا ہے۔ اور عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر فرمایا کہ جب انسان برائیوں کی طرف مائل ہوگا، بے حیائیوں کی طرف مائل ہوگا، اس کا تو یہی حشر ہوگا۔ جیسے قرآن کریم نے کہا، وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اگر تم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ یقینی معنوں میں ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، معمولی چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے سینوں کے اندر عداوتیں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، اور حالت تو یہ ہے معمولی چیزوں کو لے کر آج ہم اپنے بھائیوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک مضبوط قوم جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کے مانند بنایا تھا، لیکن آج یہ قوم بالکل علیحدہ نظر آتی ہے، اسی اختلاف کی بنیاد پر، اسی انتشار کی بنیاد پر۔ سابقہ میں اسلاف پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، وہاں پر دیکھیے صحابہ اکرام میں 313 تھے، 1000 کا مقابلہ کیا، 3000 تھے، 1,00,000 کا مقابلہ کیا۔ آخر ان کے اندر کون سی ایسی چیز تھی؟ ان کا اتحاد تھا، ان کا اتفاق تھا، یہ سب ایک جسم کے مانند تھے، ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف اور انتشار نہیں تھا۔ یہ اپنے دلوں کو بالکل ظاہری اور باطنی طور پر پاک و صاف کیے ہوئے تھے۔ ان کے اتحاد کی بنیاد پر بڑی بڑی قوموں کو انہوں نے شکست دے دی، اور آج اتنی عظیم طاقت رہنے کے باوجود آج ہمارے دل مختلف ہیں، آج ہم منتشر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات کی
کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ معزز حاضرین، یہ سب سے بڑی برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کیے ہوئے ہیں، کسی کی ترقی ہم کو برداشت نہیں ہوتی، کسی کا آگے بڑھنا ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ حسد کا مادہ، یہ بغض کا مادہ، یہ اناد کا مادہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور بڑھنے والوں کو دیکھنے سے بھی ہم دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیے اس کے علاوہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نصیحتوں کو نظر انداز کرنا، جو قوم بھی یا جو انسان بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے نصیحتوں کو نظر انداز کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ایسے حالات لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میری نصیحتوں سے، میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی میرا پیغام پہنچنے کے بعد، میری نصیحتوں کو قبول کرنے کے بعد منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ معزز حاضرین، تنگ کرنے کا معنی اور مفہوم یہی ہے، ہم ان کی معاش کو ختم کر دیں گے، ہم ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیں گے، ہم انہیں بزدل بنا کر رکھ دیں گے، ان کے اندر سے امن کا خاتمہ کر دیں گے، یہ سکون اور عافیت کی زندگی گزار نہیں سکیں گے، یا پھر ہم انہیں ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ تنگی محسوس کرنے لگے۔ آج یقینی معنوں میں ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کھل کر اللہ ذوالجلال والاکرام کی نصیحتوں کا نظر انداز کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی تجارتوں کو دیکھیں، یا اپنے گھر کے اندر کے معاملات کو دیکھیں، بات واضح ہو جائے گی کتنا ہم نے شریعت کو اپنایا ہے اور کتنا ہم نے شریعت کی مخالفت کی ہے۔ یہ ہماری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آج ہم پر ایسے حالات لے آیا کہ ہمارے لیے دنیاوی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور معزز حاضرین، اس کے بعد جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، اور قیامت والے دن بھی ان لوگوں کے ساتھ ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اور ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا اور معمولی قیمت پر، معمولی حصے کے لیے، معمولی دنیا کے متاع کے لیے اس کو فروخت کر دیا، اللہ کے عہد کو توڑ دیا، ایسے سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایسے سارے لوگ کل قیامت والے دن انہیں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت والے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور اللہ ان لوگوں کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس آیت میں اللہ کے عہد و پیمان توڑنے والوں کے لیے آخرت کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے ان چیزوں کو کاٹ دیا جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جوڑنے کی تعلیم دی تھی، پھر اس کے بعد ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور انہی لوگوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ لعنت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے، اپنے اطاعت سے، عطایت سے جن کو دور کر دیا، ایسے ہی لوگوں کو ملعون کہا جاتا ہے۔ اور کس بنیاد پر اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتوں سے بندے کو محروم کرتا ہے؟ جب وہ بندہ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے، جب وہ بندہ لوگوں میں افتراق اور انتشار ڈال دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے جوڑنے کی تعلیم دی تھی۔ اور آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم من غير عدوهم فاخذوا بعض ما في ايديهم۔ جب کسی بھی قوم کے اندر اللہ کے عہد کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑنے کا مادہ پیدا ہو جائے گا، یہ قوم جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی، اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کے تعلق سے اپنے دو قسم کے عذاب نازل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سلط اللہ علیہم من غیر عدوہم، کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین غیروں کو ان کا دشمن بنا کر ان پر مسلط کر دے گا۔ اور دوسری سزا فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ان کی جو پونجی ہوگی، جو اثاثہ ہوگا، جو مال و متاع ہوگا، وہ بھی مسلمانوں سے چھین لیا جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنے کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں ہم نے اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی معبود، یعنی عبادتوں کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، اختیارات کے تعلق سے، محبت کے معاملے میں ہماری ساری محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، سارے معاملات ہمارے اللہ سے ہیں، وہی ہماری فریاد سننے والا ہے، وہی ہماری بیماری میں شفا دینے والا ہے، وہی ہمیں اولاد دینے والا ہے، وہی ہمیں مصائب سے نکالنے والا ہے، نفع و نقصان کا مالک وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اب دنیا کے اندر میرا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے۔ ایک بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اس اقرار کا، اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے، مصیبتوں میں کسی اور کو پکارتا ہے، ضرورتوں میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، عبادت کے لیے کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، نظر و نیاز کے لیے کسی اور کے نام پر قربانیاں کرتا ہے، یہ اللہ کے عہد کو توڑ دینا ہے، اللہ کے عہد کو توڑ دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کہ ہم نے اقرار کیا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اپنے
اپنا پیغام، اپنی شریعت، اپنا قانون اس نبی کے ذریعے سے دیا ہے۔ اب میری زندگی جو گزرے گی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مطابق گزرے گی۔ محمد رسول اللہ کا یہی معنی اور مفہوم ہے۔ اور جب ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معاملے میں مخالفت کریں گے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑنا ہے۔ غور کر لیں یا جائزہ لے کر دیکھیں کتنی سنتیں ہم سے ایسی ہیں جو آسانی کے ساتھ نظر انداز ہوتی ہیں، کتنے معاملات ہمارے ایسے ہیں جو سنت کے خلاف ہیں، کتنے کام ہمارے ایسے ہیں جو سنت رسول کے خلاف ہیں۔ ہم اپنے گھر کو دینی گھر نہیں بنا سکے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے، واقعی صحیح طور پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو نہیں بنا سکے۔ ہم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوسوں دور چلے گئے۔ یہی وجہ ہے نہ ہم اپنے آپ کو، نہ اپنے چہروں کو، نہ اپنے لباس کو، نہ اپنے اخلاق کو، نہ اپنے کردار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق بنایا ہے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار نہیں بنایا، آگے کے سارے معاملات چھوڑ دیجیے۔ اتنا عظیم گناہ ہم کریں، سنتوں کی مخالفت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کریں اور پھر توقع رکھیں کہ حالات پرامن رہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم ينقض عہد اللہ وعہد رسولہ، جو قوم بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے الا سلط اللہ علیہ من غیر عدوہم، اللہ تبارک و تعالی غیروں کا ان کا دشمن بنا کر ان کے اوپر مسلط کر دے گا اور ان کی پونجی، ان کا اثاثہ ان سے چھین لیا جائے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، شادی بیاہ کے معاملات کو لے لیں، کتنی رسم و رواج، کتنے خرافات، کتنی بدعات، کتنے نئے نئے طریقے۔ ہم غیروں کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنوں کی بات کریں گے۔ ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں گے کہ آج شریعت نے جتنی آسانی کے ساتھ نکاح کے معاملات بتائے ہیں، آج ہم نے اتنا کٹھن ان کو بنا لیا ہے۔ کتنی چیزیں ہم نے نکاح کے اندر شامل کر لی ہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے؟ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کے جس نے آپ کے اس رشتے کو جوڑا ہے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے شیطان کو خوش کر دیں، شیطان کو راضی کر دیں اور یہ توقع رکھیں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ آئیے عزیزان محترم، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ دو حساب سے ہم کو دیکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہم سنبھل جائیں، سدھر جائیں، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ حالات آج ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں اور ہم بھی اسی طریقے کے ظلم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے دور ایسے واقعات کو ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ وقت ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ، کچھ بعید نہیں کہ تم بھی ان حالات سے گزرو گے۔ دوسری چیز یہ کہ آج جو حالات ہیں یہ نئے حالات نہیں ہیں، سابقہ میں بھی، ہمارے اسلاف میں بھی ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایسے حالات سے گزرے ہیں۔ اس میں ہمیں استقامت، استقلال، صبر کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے اسلاف نے صبر کیا، اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا، کل تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے تو اسی طریقے سے تمہیں بھی استقامت اور استقلال اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں اس موقع پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سست اور کاہل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ابتر
ہر ماحول میں بھی اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں یا پھر سرخ روئی چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تمہیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے اگر واقعی تم ایماندار ہو. ایمان کی بنیاد پر اللہ ذوالجلال والاکرام اس مسلمان قوم کو بلندی عطا کرے گا، اور ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یہ قوم مزید ذلت اور رسوائی کے دلدل میں گرتی چلی جائے گی. آج حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ بعض لوگوں نے اسلام کو، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے، لیکن ہم میں کی اکثریت اسلام اور ایمان سے کوسوں دور ہو گئی. اسلام کی حلاوت، ایمان کی حلاوت آج تک مومن آدمی صحیح معنوں میں چکھ نہیں سکا. اس کے دل کے اندر یہ ایمان کی حلاوت پیوست نہیں ہوئی، یہ مضبوط اسلام پر قائم نہیں رہ سکا. عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ اکرام کا اسوہ، ائمہ کا اسوہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں اور استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں، مصائب میں، مشکلات میں، تکالیف میں صبر کریں، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری کیسے مدد کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایسے وقت میں ہواؤں کا فرشتہ بھی ان کی مدد کے لیے آیا، بارش کا فرشتہ بھی ان کی مدد کے لیے آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی مدد کو قبول نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے سب سے آخری جملہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا یہی کہا، حسبی اللہ نعم الوکیل، میرا اللہ بہترین کارساز ہے، میرے لیے کافی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اعتماد کے ساتھ رب کی ذات پر اس کامل بھروسے اور یقین کے ساتھ آپ نے جملہ ادا کیا اور آپ نے اس استقامت کا مظاہرہ کیا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. صحابہ اکرام کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے نمونہ ہے. یہ وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. میں آپ تمام کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم حالات کا شکوہ نہ کریں، لوگوں کے ظلم کی داستان بیان نہ کریں، بلکہ کچھ دیر رک کر اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں. کیا ہمارے اندر خرابیاں ہیں؟ کیا ہمارے اندر برائیاں ہیں؟ کیوں اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سے ناراض ہے؟ اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں گے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے، یقین جانیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد آئے گی اور ہم کامیاب و کامران ہوں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نیکی اور برائی میں تفریق کرتے ہوئے بہت ہی بہترین بات ذکر کی ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کرنے لگ جاتا ہے، اس نیکی اور اچھائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو پر رونق بنا دیتا ہے اور اس بندے کے دل میں اللہ نور عطا کرتا ہے نیکی کی بنیاد پر. اور وسعۃ فی الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے رزق کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے. وقوۃ فی البدن، اور نیکی اور اچھائی کرنے کی وجہ سے جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو قوت عطا کرتا ہے، اور اس نیکی اور اچھائی کی وجہ سے
ساری مخلوقات کے دل میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ نیکی کے فوائد ہیں۔ پھر کہا جب آدمی برائی کرتا ہے، برائی کی وجہ سے اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، اور دل کے اندر بھی تاریکی چھا جاتی ہے، اور ایسے بندے کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے ایسا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور جسم والا اللہ اس کو بنا دیتا ہے، اور ساری مخلوقات ایسے بندے سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ دیکھیے ہم کو فیصلہ کرنا ہے، اچھے بننا ہے یا برے بننا ہے۔ اگر اچھے بن جائیں گے تو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، چہرہ پر رونق ہو جائے گا، دل میں نور آ جائے گا، رزق میں کشادگی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار سے طاقتور بنائے گا، اور ساری مخلوق محبت کرنے والی بن جائے گی۔ برائی کریں گے، چہرہ بے نور ہو جائے گا، دل تاریک رہے گا، جسم کمزور ہو جائے گا، رزق میں کمی کر دی جائے گی، اور پھر ساری مخلوقات ہم سے نفرت کرنے لگے گی۔ تو اس پر توجہ دیجئے، برائیوں کو چھوڑیے، اچھائیوں کو اپنائیے، اس کے بعد ہی ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، امن ہے، سکون ہے، عافیت ہے۔ ہم اسی وقت سکون اور امن اور عافیت کی زندگی گزار سکتے ہیں جب ہم اچھائیوں کو اپنا لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اجل واتم واکبر۔